بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام المیاہ الآباری اذا وقعت فی البئر نجاست ولو كانت قلیلة كقطرة دم او قطرة ولو كانت قلیلة اب كقطرة. کانت کے اندر ہی ضمیر ہے جو نجاست کی طرف لوٹ رہی ہے، کانت کا وہ اسم بنے گا، قلیلتاً پھر اس کی خبر بنے گی جی، ولو كانت قلیلة كقطرة او كقطرة دم كقطرة دم كقطرة دم او قطرة خمر أو وجب قطرة خمر كقطرة خمر وجب اخراج ما في البئر من الماء. جی آگے إذا وقع في البئر حيوان نجس العين كالخنزير وجب إخراج ما في البئر من الماء سواء مات الخنزير خنزیر مات الخنزیر في البئر أو خرج حيا وسواء وصل فمه إلى الماء أم لم يصل. ام لم یصل، لم کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہوگا، ام لم یصل، عبارت پڑھنا آ جائے، سمجھنا آ جائے، مضاف مضافلے سمجھیں، کس حرف پر تنوین آئے گی سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احکام میاہ الآباری، احکام حکم کی جمع ہے، میاہ ماں کی جمع ہے، آبار جمع ہے بئرن کی، بئرن کنویں کو کہتے ہیں، بئرن آبار، ماء میاہ، حکم احکام، یہ مضاف مضافل ہے، احکام مضاف ہے، میاہ مضاف ہو کر کے پہلے والے کا مضافلے بنے گا، کس ترتیب سے؟ احکام مضاف ہے، میاہ مضاف ہے، آبار مضافلے ہے، مضاف مضافلے مل کر کے احکام کا پھر مضافلے بنے گا۔ ترجمہ مضاف مضافلے میں ہمیشہ کا ہوتا ہے۔ ترجمہ جب ہم مضافلے کا کرتے ہیں تو مضافلے کا ترجمہ پہلے شروع ہوتا ہے، جیسے قلم رجل، آدمی کا قلم، قلم ولد، لون الورد، گلاب کا رنگ، گویا مضافلے کا ترجمہ اردو میں پہلے آتا ہے لیکن عربی میں مضاف پہلے آتا ہے۔ اب یہاں مضافلے سب میں اخیر والا آبار ہے، کنووں کے پانی کے احکام، یعنی اس طریقے سے ترجمہ کرنا۔ عبارت پڑھنے آ جائیں، احکام و میاہ الآباری، پڑھیے احکام میاہ الآباری، ترجمہ کیا کریں گے؟ کنویں کے پانی کے احکام، کنویں کے یعنی کنواں جمع ہے، بئرن کی جمع آبار، بولی زور سے، بئرن کی جمع آبار، ماء ان کی جمع میاہ، میاہ، حکم کی جمع احکام۔ تو اس سبق میں عنوان سے پتہ چل رہا ہے کہ کنویں کے پانی کے احکام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کنواں جو ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک ہے ندی جو آپ کی بستی میں ہے وہ بہتی ہے مگر آپ کے گھر میں ایک کنواں رہتا ہے، ایک ہوتا ہے بورویل جو بند ہوتی ہے، اس میں تو کوئی گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جو کنواں ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے اس میں گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیا کیا گر سکتا ہے؟ انسان گر سکتا ہے، جانور گر سکتا ہے، پرندہ گر سکتا ہے، گرنے کے بعد انسان پھل پھول سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، کئی دن تک ایک چیز گر جائے تو پھٹ جاتی ہے، جانور گر جائے تو حکم کیا ہے، انسان گر جائے تو کیا حکم ہے، پھٹ جائے تو کیا حکم ہے، خنزیر گر جائے تو کیا حکم ہے، کتا گر جائے تو کیا حکم ہے، چڑیا گر جائے تو کیا حکم ہے، پرندے کی بیٹ گر جائے تو کیا حکم ہے، جانور کا گوبر گر جائے تو کیا حکم ہے۔ یہ سارے احکامات ہیں اور یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ یہ کتابی باتیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ جانے ہمارے حال میں کتنے وقت میں اس کی ضرورت پڑے گی، ایسا نہیں کہ ضرورت نہیں ہوگی، اس کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت کے کنویں موجود ہوں گے، کھیتوں کے مالک ہیں، اب کھیتوں کے مالک ہوں گے تو کنویں تو ہوں گے، یا بغیر کنویں کے قدرتی پانی سے چلتا ہے نظام، کنویں ہیں تو کنویں کا فتویٰ کیسا دیں گے؟ یہ سبق پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کنووں کے احکامات کا۔ تو بیٹھے بیٹھے ہمیں معلوم ہوا
کہ آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ کنوؤں کے پانی کے احکام سیکھنے جا رہے ہیں. کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے، مفتی مجتبیٰ صاحب بتائیے کہ ہمارے کنویں میں چوہا گر گیا ہے، ہم کیا کریں، تو آپ کو فتویٰ دینے، مسئلہ بولنے کی صلاحیت آنا چاہیے. فتویٰ کب دیں گے؟ جب مفتی بنیں گے. لیکن مفتی آسانی سے ایسے نہیں بنتے، اس کے لیے ان مسائل پر درک ہونا ضروری ہے. تم کو بچپن سے ایک شوق ہونا چاہیے، ایک جنون ہونا چاہیے. اور عام طور پر لوگ بچے سب سے زیادہ گھبراتے. آپ سے کوئی مسجد کے باہر ملے اور کہا حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی پوچھا نہیں اور دم ہل گئے آپ کے، اوسان خطا ہو گئے آپ کے، آپ ڈر گئے. آپ نے کہا بھائی حضرت ذرا مجھے زور کا استنجا آیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ڈر ہوتا ہے؟ جب پڑھنے کے دوران ہم صحیح پڑھتے نہیں ہیں. جب کوئی آدمی آئے گا، بھئی آپ کو کنوؤں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کتنا پوچھیں گے؟ جو باتیں اس میں بتائی گئی عام طور پر اتنی ہی باتیں پوچھی جاتی. پڑھیے اذا وقعت فی البئر نجاست. اذا وقعت فی البئر نجاست. اب نجاست کو ہم نے تنوین دے دیا اور وقعت کا فاعل بنا دیا. فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہمیشہ نظر رکھنا. جب تک فعل فاعل اور مفعول نہیں سمجھیں گے ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے. اذا وقعت جب گر جائے، فی البئر کنویں میں، نجاست کوئی نجاست. اب نجاست کو ہم نے فاعل بنایا وقعت کا. ولو کانت قلیلۃ، اگرچہ وہ نجاست ہو تھوڑی سی نجاست ہو، نجاست گری ہے تو حکم آئے گا. اب نجاست تھوڑی سی کا مطلب کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھا. کقطرۃ دم، جیسے خون کا قطرہ گر گیا. او قطرۃ خمر، یا شراب کا قطرہ. شراب دیکھا ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں شراب کیسے دیکھی آپ نے؟ اچھا، شراب دیکھنا بھی نہیں چاہیے. او قطرۃ دم او قطرۃ خمر، او شراب کا قطرہ. کیا ذمہ حکم آئے گا؟ وجبہ، واجب ہوگا. اخراج نکالنا. اب وجبہ کا فاعل ہم نے اخراج کو بنایا، اس لیے جیم کے اوپر پیش لگا رہے ہیں. وجب اخراج کہتے ہیں نکالنے. تخرج کہتے ہیں پورا پڑھ کر کے نکلنے. این تخرجت یا معراج، آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ تخرجت من جامعۃ سراج العلوم پند بال کندری. یہ ہے تخرجت، فارغ ہونا پڑھ کے. ایک ہے اخراج، کہاں سے آپ کا اخراج ہو، کہاں سے آپ نکالے گئے. پڑھے بغیر نکلنے کو نکلنا نہیں کہتے، نکالے جانا کہتے. وہ تخرج نہیں، وہ اخراج ہے. اس لیے جو بچے پڑھیں گے وہ مدرسے میں رہیں گے، جو نہیں پڑھیں گے ان کا اخراج ہو. کیا ہوگا؟ اور اخراج میں عزت نہیں ہے، کیا عزت ہے؟ وجب اخراج. اب یہ پانی میلا ہوا ہے، یہ ذلیل ہو گیا، اس کو نکالو کنویں سے. جو پانی میلا ہے اس گندے پانی کو کنویں سے نکالو تاکہ کنواں کیا رہے؟ پاک رہے. ایسے ہی مدرسے کے نظام میں بھی اخراج کی ضرورت پڑتی ہے. وجب اخراج، نکالنا، اخراج ضروری ہے. کیا نکالنا؟ ما فی البئر من الماء، جو کچھ کنویں میں پانی میں سے ہے. یہ 1.5 لائن کی عبارت میں صاحب کتاب نے بتا دیا اگر کنویں میں تھوڑی سی بھی نجاست گر جائے تو جو کچھ پانی ہے اس کو نکالنا ضروری. اب خود بہت خیال پیدا ہوتا ہے، یار کنویں کا پانی تھوڑا تھوڑی ہے، ارے 10 ڈول 20 ڈول 100 ڈول تھوڑی ہے، بہت زیادہ ہے. اب کیسے نکالیں؟ یہ ایک سوال دل و دماغ میں پیدا ہوتے رہنا چاہیے. جیسے معراج صاحب کے دماغ میں بولتے ہی سوالات کا سمندر ابلنے لگتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے سوالات ہونی چاہیے. اب اس کا جواب بھی، یہ پہلی لائن کا جواب بھی آپ کو ملے گا آگے. کنواں صاف نہیں کر سکتے، کب ہم کو 200 ڈول نکالنا ہے، کب 100 ڈول نکالنا ہے، کب 40 ڈول نکالنا ہے، جس کے نکالنے کے بعد کنواں پاک ہونے کا حکم قرار دیا جا سکتا. لیکن یہاں تو انہوں نے کہا وجب اخراج، نکالنا ضروری ہے. ما فی البئر، جو کچھ کنویں میں ہے، من الماء، پانی میں سے.
مگر آسان نہیں ہے. اب مشکل آئے گی تو کیسے اس کو حل کریں. اتنا سمجھ میں آیا؟ چلیے پڑھیے آگے. اذا وقع فی البئر حیوان اذا وقع فی البئر حیوان نجس العین. نجس العین. کیا ترجمہ ہے؟ جب کنویں میں ایسا حیوان گر جائے جو نجس العین ہے. نجس العین سمجھتے ہیں؟ پورا کا پورا وہ ناپاک ہے اور وہ مشہور ہے، مشہور و معروف، کل خنزیری، خنزیر کی طرح. اب کیا کرنا ضروری ہے؟ واجب ضروری ہے اخراج نکالنا ما فی البئر جو کچھ کنویں میں ہے، من الماء پانی میں سے، سواء برابر ہے، مات الخنزیر فی البئر کہ خنزیر مر چکا ہو کنویں میں، او خرج حیا یا خنزیر نکلا زندہ، وسواء برابر ہے، وصل فمہ الی الماء اس کا منہ پانی تک پہنچا ہو، ام لم یصل یا اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا. گر گیا خنزیر، نکالو پانی. گر گیا نکالو. اب کیونکہ منہ تک پہنچا ہے، منہ تک نہیں پہنچا ایسا کوئی ضروری نہیں، نکال دو بھئی پانی. اس لیے جس جگہ میلا جانور ہوتا ہے وہ اطراف کے ماحول کو بھی میلا کر دیتا ہے، اس لیے اخراج ضروری ہے. اذا وقع فی البئر حیوان لیس بنجس العین، یہ دوسرا حکم. پہلا حکم بتایا نجس العین حیوان گرا تھا تو پورا پانی نکالنا ہے. ایسا جانور گرا ہے جو نجس العین نہیں ہے، ولیکن سؤرہ نجس، لیکن اس کا جھوٹا، کل گزر گیا جھوٹے کی باتیں، بچا ہوا پانی جھوٹا، ولیکن سؤرہ نجس، لیکن اس کا جھوٹا نجس ہے. وجب اخراج ما فی البئر من الماء، تو ضروری ہے پانی کا نکالنا کنویں میں سے. یہاں بھی ضروری ہے. نجس العین گر گیا یا نجس العین نہیں گرا مگر اس کا جھوٹا نجس تھا. کیا نجس؟ جھوٹا نجس تھا کا معنی اس کو نکال دو. اذا وقع فی البئر انسان، حضرت گر گئے. ہاں کبھی کبھی انسان بھی گر جاتا ہے. گدھا گر رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے یہ گدھا کیسے گر گیا یار، کیا آنکھیں نہیں تھی کیا؟ اذا وقع فی البئر انسان، کنویں میں انسان گر گیا، وخرج من البئر حیا، اور نکلا وہ کنویں سے زندہ. حیا بولے تو ولم تکن علی بدنہ نجاست، اور اس کے بدن پر کوئی نجاست بھی نہیں ہے. ولم تکن اور نہیں ہے، علی بدنہ اس انسان کے بدن پر نجاست کوئی، لا یکون الماء نجسا پانی نجس نہیں ہوگا. حضرت گر گئے، پاکی تھے، حالت پاکی کی تھی تو پانی نجس نہیں ہوگا. نہیں تو کیا ہوگا، ہمارے لوگ ڈبکیاں ماریں گے، ہمارے لوگ کیا کریں گے، روز ڈبکیاں ماریں گے، پانی خالی کرتے رہو مسئلہ آ جائے. کذا اسی طرح پانی ناپاک نہیں ہوگا. اذا وقع فی البئر بغل، کون گر جائے؟ خچر گر جائے. بغل کس کو کہتے ہیں؟ او حمار، کیا گر جائے؟ او صقر، یا کیا گر جائے؟ شکرا. او ہدۃ یا ہداۃ یا چیل. وخرج حیا، اور نکلے. ہاں یہ گدھا بھی انسان کے برابر قرار دیا. ولم تکن علی بدنہ نجاست، اور اس کے بدن پر نجاست نہیں تھی. لا یکون الماء نجسا، پانی ناپاک نہیں ہو. انسان گر جائے، گدھا گر جائے، خچر گر جائے، اسی طرح شکرا گر جائے، چیل گر جائے، زندہ نکلے تو، لیکن شرط ہے اس کے بدن پر نجاست نہیں ہونی چاہیے. لا یکون الماء نجسا، پانی نجس نہیں ہوگا. لیکن اذا لم یصل فمہ الی الماء، جبکہ اس کے منہ تک پانی نہ پہنچا ہو. اگر پہنچا تو پھر حکم کیا ہے؟ حکم وہ ہے اس کے جھوٹے کا جو حکم ہے اس کے پانی کا وہی حکم. منہ تک پانی پہنچ گیا ہے یعنی ڈوبا، منہ تک پانی پہنچا ہے. جو جھوٹا اس کا ناپاک ہے، پانی ناپاک ہے. جھوٹا ناپاک نہیں ہے،
تو پانی ناپاک نہیں ہے۔ یہ احکام بنتے۔ وَإِذَا وَصَلَ لُعَابُ الْوَاقِعِ فِي الْمَاءِ، اگر گرنے والے کا لعاب پہنچ جائے پانی میں، اذا وصل جب پہنچے یا ملے، لعاب الواقع گرنے والے کا لعاب، فی الماء کہاں؟ پانی، فہو فی حکم سؤرہ، وہ اس کے جھوٹے کے حکم میں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس کا جھوٹا ناپاک ہے تو پانی بھی، اگر جھوٹا پاک ہے تو پانی بھی۔ اذا مات فی البئر حیوان لیس فیہ دم سائل، کنویں میں ایسا حیوان گر گیا جس کا بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ ایسے بھی جانور رہتے ہیں، کل بقی، بق کس کو کہتے ہیں؟ کھٹمل کو، پسو کو۔ کھٹمل میں تو تھوڑا سا خون ہوتا ہے مگر بہتا نہیں اس کا خون، یہ ہمارے تو شاید اسی جگہ رہ جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے غصے میں۔ کل بقی، بق کس کو کہتے ہیں؟ پسو کو۔ پسو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ ارے اڑتا ہے وہ، پسو اڑتا ہے، بالکل باریک ہوتا ہے، جو جانوروں کے بدن میں ہوتا ہے۔ دیکھا ہے؟ رنگ کیسا رہتا ہے؟ اسود رہتا ہے۔ ہاں، والذبابی، ذباب کس کو کہتے ہیں؟ مکھی کو۔ والزنبور، زنبور ہے، زنبور نہیں، بھیڑ کو کہتے ہیں، بھیڑ جو لال رنگ کی ہوتی ہے، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مرچی کیڑا۔ اچھا، تو والعقرب، عقرب مانا بچھو۔ عقرب کس کو کہتے ہیں؟ کھیکڑے کو سرطان کہتے ہیں عربی، بچھو کو کیا کہتے ہیں؟ عقرب، عین سے، جیسے عقرب حمزہ سے قریب رہنے والے اور عین سے ڈنک مارنے والے، اسی لیے رشتہ داریوں کو عربی میں اقارب کہتے ہیں، حمزہ سے قریب رہنے والے ہیں۔ العقارب کالعقارب، یہ قریب رہنے والے بچھوں کی طرح رہتے ہیں، اس سے ڈنک مارے اسے ڈنک مارے، ڈنک نہیں مارنا چاہیے۔ عقرب نہیں رہنا چاہیے، عقرب قریب رہنا چاہیے، عقرب کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ عقرب عین سے کس کو کہتے ہیں؟ بچھو کو۔ کیا کرتا ہے وہ؟ ہاں، وائرس چھوڑتا ہے۔ لا یکون الماء نجسا، پانی نجس نہیں ہوگا۔ اب یہاں جو پانی نجس نہیں ہوگا، کون سا حیوان ہے؟ جس کے بدن میں بہنے والا خون نہیں تھا۔ بہنے والا خون رہے گا تو مسائل ہوں گے۔ وَكَذَا إِذَا مَاتَ فِي الْبِئْرِ حَيْوَانٌ يُولَدُ وَيَعِيشُ فِي الْمَاءِ، ایسا حیوان پانی میں گر گیا جو پیدا بھی ہوتا ہے وہیں اور جیتا بھی وہیں۔ عاش یعیش، جینا، زندگی گزارنا۔ ہاں، بعض بچے خالی پانی کی طرف ہے، کیوں میاں؟ پانی میں پیدا ہوا ہے۔ کالسمک والضفدع والسرطان لا ينجس الماء، کیا؟ سمک کس کو کہتے ہیں؟ پیدا بھی وہی ہوتی ہے اور جیتی بھی وہی ہے۔ والضفدع، مینڈک دیکھا ہے؟ ہاں، اور مینڈک کی اقسام الگ الگ ہے، ایک زمین پر رہنے والی، ایک پانی پر رہنے والی، ایک بہت جمپ لگاتی ہے، بڑا عجیب رہتا ہے، چپ۔ والسرطانی، سرطان کس کو کہتے ہیں؟ کیکڑا دیکھا ہے؟ ہاتھ نہ لگانا اس کو۔ لا ينجس الماء، پانی نجس نہیں ہوگا۔ ایسا جانور جو پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے تو روزانہ صاف کرتے رہنا پڑنے لگا۔ اگر بھائی مینڈک نظر آئی، روزانہ کنواں صاف کرو۔ کھیگڑا نظر آئے، کھیگڑا تو وہیں رہتا ہے جی۔ چلیے، ان مات فی البئر حیوان کبیر، اگر مر جائے کنویں میں بڑا حیوان، بڑا جانور، بولو بولو کون مر جائے؟ مثل کلب او شاۃ، کتے کی مثل بڑا، اسی طرح بکری کے مثل بڑا۔ او مات فیہا انسان، یا اس میں انسان مر جائے، واخرج فورا، اور وہ فوراً نکالا جائے۔ بھئی مرا، انسان مرا، کتا مرا، اور اسی طرح بکری مری، واخرج فورا، اور فوراً اخرج نکالنا، اخرج نکالا جانا، اخرج ماضی معروف، اخرج ماضی مجہول، اخرج نکالا جانا، فوراً فوراً، قبل
انتفاخی، انتفاخ کس کو کہتے؟ پھٹنے سے پہلے، انتفاخ کہتے پھٹنے سے پہلے۔ صار الماء نجسا، پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہو، یعنی مرا ہوا انسان ہے، مرا ہوا کتا ہے، مری ہوئی بکری ہے، ہاں ٹھیک ہے، پھٹنے سے پہلے نکالا گیا، قبل انتفاخی، پھولنے سے پھٹنے سے پہلے نکال۔ صار الماء نجسا، پانی کیا ہوگا؟ ووجب اخراج ما فی البئر من الماء، ضروری ہے پانی کا نکالنا جو کچھ کنویں میں ہے، حکم ہو گیا۔ اب آگے بتائیں گے پانی نکالنے کا مطلب کیا ہے، پورا پانی نکالو کا مطلب کیا ہے؟ 200 ڈول نکالنا، 200 ڈول مانا عام طور پر بالٹی سمجھ لیجئے، 200 بالٹیاں نکال لیں، ڈول تو درمیانی درجے کا ہو۔ یکفی، کافی ہے، کفا یکفی کا مانا کافی ہے۔ اخراج 200 دلو، کتنے ڈول؟ 200 ڈول، 200 تھا، 100 کو کہتے ہیں، 200، اب 200 دلو مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ، مضاف جب ہوتا ہے اور اس پر نون آتا ہے تو نون گر جاتا ہے، یہاں گر گیا ہے، 200 تھا، 100 100، 200 2، یکفی اخراج 200 دلو، 200 ڈول نکالنا کافی ہے، وسطن، درمیانی درجے کے، نہیں تو ایک ایسا ڈرم لایا وہ نکالنا جو مشکل ہو گیا، جیسے کہ ایک کنٹینر بھر کے، ایک گاڑی بھر کے لایا پورا ڈبہ، ارے بھائی درمیانی درجے کا لے کے آؤ۔ فی جمیع هذه المسائل التي، ان تمام مسائل میں 200 ڈول درمیانی درجے کے ان تمام مسائل میں نکالنا کافی ہے۔ یجب فیہا اخراج جمیع ما فی البئر من الماء، جس میں کنویں کا تمام پانی نکالنا ضروری ہے۔ جن مسائل میں کنویں کا تمام پانی نکالنا ضروری ہے ان میں درمیانی درجے کے 200 ڈول کا نکالنا کافی ہے۔ یکفی، کافی ہے، اخراج نکالنا 200 دلو وسط، درمیانی درجے کے 200 ڈول، فی جمیع هذه المسائل، ان جیسے تمام مسائل میں، التی یجب فیہا، جن مسائل میں ضروری ہے اخراج نکالنا جمیع ما فی البئر من الماء، تمام کنویں میں کا پانی، ان لم یمکن اخراج جمیع الماء، اگر ممکن نہ ہو تمام پانی کا نکالنا، اگر تمام پانی کا نکالنا ممکن نہیں ہے تو تمام پانی کا نکالنے کے احکام جہاں ہیں وہاں 200 ڈول آپ نکال دو، کنواں کیا ہو جائے گا؟ یکفی اخراج 40 دلوا، کافی ہے، 40 کس کو کہتے ہیں؟ 40 ڈول نکالنا کافی ہے۔ اذا مات فی البئر حیوان، جب مر جائے کنویں میں ایسا جانور، مثل حرت، کیسے؟ بلی کے مانند، او دجاجت، یا مرغی، مرغی بہت پسند لگتی ہے آپ، بلی گر گئی یا گر گئی تھی، مرغی گر گئی تھی اور مر گئی تھی، کتنے ڈول نکالیں گے؟ اور آپ گر گئے تھے تو یکفی اخراج 20 دلوا، 20 ڈول نکالنا کافی ہے۔ اذا مات فی البئر حیوان، جب حیوان کنویں میں مر جائے، مثل عصفور او فأرۃ، وہ کیسی ہو؟ چڑیا مری تھی، چوہا مرا تھا، تو کتنے نکالیں گے؟ درمیانی درجے کی 20 ڈول نکالیں گے تو کافی۔ اذا اخرج المقدار الواجب، پڑھیے، اذا اخرج المقدار الواجب من الماء صارت البئر طاہرۃ، صارت البئر طاہرۃ، صارت مؤنث فعل اس لیے لایا گیا، عربی زبان میں البئر مؤنث ہے، کیا ترجمہ اس کا؟ اذا، جب، اخرجا، نکالا جائے، المقدار الواجب، واجب مقدار، واجب معنی ضروری مقدار، بھائی اس کے لیے 200 ڈول، اس کے لیے 40 ڈول، اس کے لیے 20 ڈول، یہ مقدار واجب کہلاتی ہے، یعنی ضروری مقدار جب نکالی جائے پانی سے، من الماء صارت البئر طاہرۃ، کنواں کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے۔ کذا، اسی طرح، طہور الرشاء
والدلو وید الشخص الذی قام باخراج الماء، اسی طرح پاک ہوگا طہر یطہر پاک ہونا۔ الرشا کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو کہتے ہیں رشا، ارشتن رشا کہتے ہیں رسی کو، رسی ڈال کے کھول رہے نا۔ والدلو اسی طرح ڈول، جس ڈول سے رسی بھی پاک ہو گئی، ڈول بھی پاک ہو گیا، اور جس ہاتھ میں پانی لگا تھا وید الشخص آدمی کا ہاتھ، الذی جو آدمی قام کھڑا تھا باخراج الماء پانی کے نکالنے کے لیے، پانی کے نکالنے والے کے ہاتھ پاک، پانی جس ڈول سے نکالا گیا ڈول پاک، جس رسی کا استعمال کیا وہ رسی بھی۔ اسلام میں کتنی آسانی ہے۔ لا تکون البئر نجسۃ، پڑھیے لا تكون بالنجس اذا وقعت فيها الروس والبعر والخثاء، پڑھیے اذا وقعت فيها والروس والبعر والخثاء۔ کنواں ناپاک نہیں ہوگا کب؟ جب اس میں لید گر جائے۔ روس کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کے، گدھے کے اور خچر کے گندگی کو، برکت کو۔ بھائی گھوڑے گدھے کے خچر کی گندگی کو گر جائے تو عربی زبان میں اس کے لیے روس کا لفظ آتا ہے۔ بار کا لفظ آتا ہے اونٹنی جو مینگنی کرتی ہے، کبھی واقعہ سناؤں گا مینگنی کا۔ بار بکری ہو، اونٹنی ہو، والظبی یہ ہرن ہو، اسی طرح۔ والخسا، خسا کس کو کہتے ہیں؟ گائے کے، بیل کے، بھینس کے گندگی کو، ہمارے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گوبر۔ روس کہتے ہیں لید کو، گھوڑے کی گندگی کو روس کہتے ہیں، جس کو اردو میں لید کہتے ہیں، اور بار کہتے ہیں اونٹنی کی، بکری کی مینگنیوں کو۔ ایک ہے لید، ایک ہے مینگنی، ایک ہے خسا گوبر، الگ الگ نام ہیں، ان کے نام شریف بھی ہیں، یعنی ان کے لیے، ان کی گندگیوں کے لیے بھی نام ہے، الروس والخسا اور والبعر۔ ہمارے ہاں بھئی یہ لید پڑا ہے، یہ مینگنی پڑی ہے، یہ گوبر ہے، فرق ہے کیا نہیں؟ اب مینگنی پڑی تھی اور حضرت گوبر کہہ رہے تو ہنسیں گے۔ مینگنی الگ چیز ہوتی ہے، کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہاں برابر۔ الا ان تکون کثیرۃ، ہاں اس کے گرنے کی وجہ سے گندا تو نہیں ہوتا کنواں، لیکن گندا ہو سکتا ہے ان تکون کثیرۃ، جب کہ وہ زیادہ ہو۔ زیادہ کی مقدار کیا ہوگی؟ بحیث، اس اعتبار سے، لا تخلو دلب عن بعرۃ، کہ کوئی ڈول لید سے خالی نہ ہو۔ آپ نے پانی ڈالنے کے لیے جب بھی نکال رہے ہیں تو برکت بھی آ رہی ہے جانوروں کی، تو برکت کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کنواں شریف ناپاک ہو چکا ہے۔ ان بعرۃ، لید سے، فتصیر البئر نجسۃ، اگر ایسا ہے کہ جب جب ڈول ڈال رہے ہیں اس وقت لید مینگنیاں نکل رہی ہیں تو فتصیر البئر نجسۃ، اس وقت کنواں کیا ہوگا؟ کذا، اسی طرح، لا یکون ماء البئر نجسا، اسی طرح کنویں کا پانی نجس نہیں ہوگا۔ اذا وقع فیہا، اگر اس میں گر جائے خرء حمام، کبوتر کی بیٹ، اب ان کے لیے بھی نام الگ، خرء بیٹ چھوٹی، اور خرء عصفور، یا چڑیا کی بیٹ، وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، مگر گوبر جو ہوتا ہے وہ چھوڑا نہیں ہوتا، تو بیٹ گر جائے پرندے کی تو کنواں ناپاک نہیں ہو۔ اذا مات فی البئر حیوان، اگر کنویں میں جانور گر جائے، وانتفخ فیہا، اور اس میں کیا ہو جائے؟ پھٹ جائے، ولا یدرا، معلوم نہیں کیا جا سکتا، درا یدری معلوم ہونا، یدرا معلوم کیا جانا، معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا ٹائم لگا کے مارے پر گرے گا؟ میں 10:10 پر گر رہا ہوں۔ ولا یدرا، معلوم نہیں کیا جا سکتا، متی وقع الحیوان فیہا، یہ حیوان جانور اس میں کب گرا ہے، حکم لگایا جائے گا، پھٹنے کی وجہ سے حکم لگایا جائے، بنجاست البئر، کنویں کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا، من 3 ایام ولیالیہا، 3 دن اور 3 راتوں سے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے،
گویا کہ 3 دن کی نمازیں دہرانی پڑے گی، 3 دن کی نمازیں فتقضى صلاۃ هذه الايام، ان دنوں کی نمازیں دہرائی جائیں گے، ان توضی بمائها، اگر اس کے پانی سے وضو کیا گیا ہے، ويغسل البدن والثياب ان استعمل ماؤها في هذه المدة في الاغتسال او في غسل الثياب، غسل یغسل دھونا، بدن دھویا جائے گا، کپڑے دھوئے جائیں گے اگر اس کنویں کا پانی استعمال کیا گیا ہے، ان استعمل، اگر استعمال کیا گیا ہے، ماؤها اس کا پانی، فی هذه المدت اس مدت میں، فی الاغتسال دھونے میں، او فی غسل الثیاب یا کپڑوں کے بدن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، آپ نے اگر ان 3 دنوں میں اس کا پانی استعمال کیا ہے تو آپ کو کپڑے بھی دھونا پڑے گا، بدن بھی دھونا پڑے گا، نمازیں بھی دہرانی پڑے گی۔ اذا وجد فی البئر حیوان میت، اگر کنویں میں مردار جانور پایا جائے، قبل انتفاخہ اس کے پھلنے پھولنے سے، پھٹنے سے پہلے، ولا یدرا نہیں جانا جا سکتا، متی وقع فیہا کہ وہ جانور جو ابھی پھٹا نہیں ہے کہ کب گرا ہے کنویں میں، حکما بنجاست البئر کنویں کی گندگی کا حکم لگایا جائے گا، من یوم و لیلۃ ایک دن ایک رات کے سے گندا ہونے کا حکم لگایا جائے گا، فقط صرف، فتقضى صلاۃ یوم و لیلۃ ایک دن رات کی 5 نمازیں قضا دہرائی جائیں گی۔ امید ہے سبق سمجھ میں آیا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔